سورہ دخان مکی ہے، 59 آیات اور صرف 3 رکوع ہے، نزول میں 64 ہے اور ترتیب میں 44 ہے، مضامین اربع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو برکتوں والی رات میں، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یہ رات کون سی ہے؟ اکرمہ کہتے لیلۃ القدر ہے، جمہور کہتے لیلۃ القدر ہے۔ ابن عساکر نے نقل کیا ہے ہی لیلۃ النصف من شعبان، ہی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ حکیم الامت نے بیان القرآن میں تو انکار کیا ہے، لیکن اس پر مستقل ان کا واضح ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ لوگوں کو تعجب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے لیے تو وہاں صاف ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ جواب، نزول 3 طرح ہوا ہے۔ پہلے اللہ کا ارادہ اس کی ذات سے عرش پر منتقل ہوا، وہ 27ویں رمضان تھی، لیلۃ القدر ہے۔ پھر لیلۃ اللوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نصف شعبان میں آیا ہے، اور پھر وہاں سے روئے زمین پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا آیا ہے۔ بے شک ہم نے اتارا اس کو برکتوں والی رات میں، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ روح المعانی کی عادت ہے جب شروع ہو گیا تو کہا کہ شب برات کے لیے جو مسئلہ ہے تقسم الارزاق تنسخ الاجال، رزق مقرر ہوتا ہے، سال بھر کے اندر جو مریں گے ان کے نام دیے جاتے ہیں۔ سب لکھتے لکھتے کہا یہ بأسرہا قصص الوعاظ الضالین، جھوٹے واعظوں کے قصے۔ اس کو دیکھ کر ابن العربی کی باتیں لوگوں نے پھیلا دیا۔ آگے چل کر آلوسی نے 4 احادیث تائید میں نقل کی اور مان گیا اس کو کہ نہیں یہ لیلۃ البرات ہی مراد۔ روح المعانی عام مل رہی، دیکھ لو، پکا قائل ہے وہ اس کا، شروع میں ہنگامہ کر لیتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلے ہوتے ہیں ہر کام صحیح سمت والے کے، حکمت والے کے۔ امرا من عندنا، وہ فیصلے ہمارے ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، ہم بیچتے ہیں رحمت تیرے رب کی۔ انہ السمیع البصیر، وہ سننے جاننے والے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب آسمان و زمین اس کے درمیان کا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا ہو، ہے ہی نہیں معبود مگر وہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے ہیں مارتے بھی۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، رب تمہارے تمہارے اگلے بڑوں کے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، انتظار کرے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن ہو جائے گا آسمان دھواں ظاہر۔ قرب قیامت میں آسمان و زمین ادھیڑ دیے جائے گا، دھواں ہی دھواں ہو۔ قرب قیامت کا بیان ہے جمہور صحابہ کے ہاں، لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 5 قد مضینا، 5 چیزیں ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک دخان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے جرم میں اہل مکہ پر قحط سالی آئی تھی، اور وہ ایسا دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور ابو طالب نے پھر آپ سے درخواست کی دعا کے لیے، آپ نے دعا کی اور بارش ہو گئی، اور ابو طالب اس پر قصیدہ کہتے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ منور شکل جس کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے۔ ثمال الیتامی عصمة للارامل، یتیموں اور بیواؤں کا ملجا و ماوا۔ حافظ نے اس کے نیچے فتح الباری میں لکھا ہے یہ اصل للمتوسلین، وسیلے والوں کی بنیاد ہے۔ بہرحال ابن مسعود کا اختلاف یاد رکھو۔ فرتقب، انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آئے گا آسمان دھواں ہو کر۔
یغشی الناس لوگوں کو ڈھانکے گا، ھذا عذاب علیم، یہ عذاب دردناک ہوگا. لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے پروردگار ہٹا ہم سے عذاب، انا مومنون، ہم ایمان لا رہے ہیں. انا لهم الذکریٰ، کہاں سے ان کی نصیحت ہوگی؟ وقد جاءہم رسول مبین، آ چکے تھے پیغمبر واضح. ثم تولوا عنہ، پھر منہ موڑتے ہیں. وقالوا، کہتے تھے معلم مجنون، کہیں سے پڑھایا گیا ہے پاگل، پیغمبر کو کہتے ہیں. انا کاشف العذاب قلیلا، اگر ہم ہٹا بھی دیں عذاب تھوڑا سا، انکم عائدون، بے شک تم لوٹ کے کرو گے. ابن مسعود اس پر کہتے تھے کیا قیامت کے دن عذاب ہٹے گا؟ یہ تو بیان قدرت ہے. اگر ہم ہٹا دیں، اگر ہم ان کو دنیا میں بھیج بھی دیں، یہ پھر وہی کریں گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے مضبوط پکڑ کے ساتھ مجرمین کو. انا منتقمون، ہم بے شک بدلہ لے کے رہیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، یقیناً ہم نے آزمائش میں ڈالا ان سے پہلے فرعونیوں کو. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، آئے تھے ان کے ہاں پیغمبر عزت والے موسیٰ علیہ السلام. ان ادوا الی عباد اللہ، کہ سپرد کرو میرے اللہ کے بندوں کو. بنی اسرائیل کو فرعون نے قید کیا تھا. انی لکم رسول امین واللہ تعالی علی اللہ، سرکشی مت دکھاؤ خدا کو. انی آتیکم بسلطان مبین، میں لایا ہوں دلیل واضح. وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں رب کے پاس جو تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے پتھر نہ مارو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُوا، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پس مجھ سے دور ہو جاؤ. فدعا ربہ، حضرت نے دعا کی. ان هؤلاء قوم مجرمون، بے شک یہ لوگ جرائم پیش آئے. پیغمبر نے بد دعا کی. ہم نے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، لے چل میرے بندوں کو راتوں رات. انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فرعونی پیچھے لگے گا، ڈرنا نہیں. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دریا کو خشک. راستے میں دریا آئے گا چلتے جائے، خشک ہو جائے گا. میرا حکم ہے، دریا میری مخلوق ہے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دریا کو خشک. انہم جند مغرقون، بے شک وہ لشکر غرق ہوگا. غرق ہو ہی گئے. فرعون ڈوب گیا، گھوڑی ڈوب گئی، ڈولی ڈوب گئی، سارے شیطان اس کے ڈوب گئے. اب قرآن نتیجے سناتا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے چھوڑ چکے ہیں باغات اور چشمے. وزروع، اور کھیتیاں. ومقام کریم، اور عزت کے ٹھکانے. سلطنتیں تبدیل ہو جاتی ہے، محلات دوسروں کے حوالے ہو جاتی ہے. جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں فریبند بس. ونعمت، اور خوشیاں. کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ مزے اڑاتے تھے. کذالک، اسی طرح ان کا حال ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان کا وارث بنایا اور لوگوں کو، اسرائیلیوں کو، لیکن 40 سال بعد.